تک یہ اپنے باپ کے قاتل کو، اپنے چچا کے قاتل کو، آنکھ دکھا دینے والوں کو، گھوڑا آگے بڑھا کر کے جیت جانے والوں کو کبھی معاف نہیں کر سکتے تھے، چھلانگ لگا کر کے ان کی گردن ناپتے تھے۔ ممبر بننا حرام ہے، آپ ایسے ہی مزاج بنا کر کے آئیے اور تب دیکھیے کہ کیسے جملے چلتے، کیسے جلسے چلتے ہیں، کیسے نظام قائم ہوتا ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لڑ دوڑنے والے، یہ پل پڑنے والے اور برداشت نہ کرنے والے 40 سال تک، کئی نسلوں تک یہ اپنے باپ کے قاتل کو، اپنے چچا کے قاتل کو، آنکھ دکھا دینے والوں کو، گھوڑا آگے بڑھا کر کے جیت جانے والوں کو کبھی معاف نہیں کر سکتے تھے، چھلانگ لگا کر کے ان کی گردن ناپتے تھے۔ ایسی قوم پہ کس چیز نے؟ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کتنے اسماعیل کو آداب فرزندی، ان بدوؤں کو کس نے یہ آداب فرزندی سکھائی تھی؟ اتنا بڑا دنیا کا ظالم اور قاتل، فرعون سے بڑا، یہاں بیٹھا ہوا ہے، آیا ہے، قیدی ہے، باندھا ہوا ہے۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ لوگوں ابھی مفتی صاحب بولنے کو ہیں، تب تک سارے فتوے جاری ہو جا رہے ہیں۔ عالم بنے ہیں آپ، ادب اور حدود یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں چاہے یہاں بیٹھے ہیں، جو بھی بیٹھے ہیں اپنے دین کی خبر لیجئے، اپنے ایمان کی۔ اللہ کے نبی نے سب سے بڑا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ایک دل تھا، ایک آواز تھی، ایک امت تھی، اور ایک ہی کی سب کی منفعت تھی، اور ایک ہی سب کا نبی تھا، ایک ہی قرآن تھا۔ وہاں سے مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ دسیوں طرح سے یہ الفاظ آئے ہیں وہاں، لیکن کتنی بڑی بھیڑ میں جو ہزاروں کی تعداد میں نماز میں آتی تھی، کمبے میں بندھا ہوا ہے۔ ایک آدمی بھی مولانا کو سیرت سے ثابت نہیں کر سکتا کہ گالیاں دی، لوگوں نے اچھل کر کے اس پر تھوکے ہوں، اچھل کر کے دنیا کا سب سے بڑا ظالم۔ اور آج ہم الجھ رہے ہیں، ملت کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا ہے، کوئی سرفرا، کوئی مسلمان کے خلاف، اسلام کے خلاف، نبی کے خلاف۔ واللہ ہم فجر کے وقت جس وقت اٹھتے ہیں، اس وقت سے لے کر کے شام تک جس وقت آنکھ بند ہو جاتی ہے، ہمارا ہر قدم، ہر زبان، ہر فکر، ہر سوچ کہاں اٹھتی ہے؟ جو اس رسول نبی رحمت کی اور معلم انسانیت کی، جس نے اخلاق اور ایمان سکھایا تھا، اس کی ہر قدم پر ہم مخالفت کرتے ہیں۔ کہیں نہیں، اپنوں سے ہو، پرائے سے ہو، اللہ جل شانہ کے حقوق ہو، اس کے ساتھ رہنے کو یہاں کے ہو۔ مجھے یہی تعجب ہوتا ہے کہ سمامہ کو ان 3 دنوں میں کوئی بھی ایک آدمی، بلکہ حد تو یہ ہو گئی، ہم کو تو چلنے نہیں دیں گے، آپ اسٹیج آپ خالی کر دیں گے، جمعیتوں کا تالا لگاؤ، اگر ایسے ہی ماننے والے جاننے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا موقع تھا، اگر میں خطا نہیں کر رہا ہوں، آپ ذرا اس کو اسی کو لے کر کے جائیے۔ صرف اللہ کے نبی وہاں سے سمامہ سے سوال کرنے کے بعد کہ کیا ہے تمہارے پاس، کیا کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے صاف کہا کہ محمد اگر آپ قتل کرنا چاہتے ہیں تو میں نے خود آپ کے گھر کے لوگوں کو، آپ کے جانثاروں کو ہم نے قتل کیا ہے، قتل کیجئے، بالکل میں اس کا اہل ہوں، اور اگر چھوڑ دیتے ہیں آپ کا کام تو ہم جانتے ہیں کہ کتنا رحم کرتے ہیں آپ، اور چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ایسی بدعہدی کروں یہ ہو نہیں سکے گا۔ دیکھیے کافر ہے، مشرک ہے، آج یہ سب سیکھنے کے معلم دنیا کی بادشاہت اور حکومت جو کر رہے ہیں وہ بھی، اور جو اس وقت غلام بن کر کے، ذلیل بن کر کے جی رہے ہیں وہ بھی، دونوں اس سے سیکھیں۔ اتنا کہنے کے بعد آپ نے اتنا کہا، اور اس نے ایک آدھ اور پیشکش کی کہ اگر مال چاہیے، جو کچھ ہو گیا ہے اس کو ہونے دیجئے، لیکن اس کا بھرپایا چاہتے ہیں تو سل توتا، جتنا آپ کہہ دیجئے خزانے کھول دیے جائیں، اس کی بھی کوئی یہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، ذرا غور کیجئے، جذبات پر قابو پائیے اور اس دھرم سے نکلیے جو ہم نے پال رکھا ہے بحیثیت سے مسلمان ہونے کے۔ اللہ کے نبی ایک گھر میں گئے، دوسرے گھر میں گئے، تیسرے گھر میں گئے، ابھی مولانا بتا رہے تھے کتنی بیویاں تھیں، اور پھر صحابہ کو بھی ایک آرڈر دے دیا ادھر سے، چپکے سے مولانا سکی صاحب نے بہترین طریقے سے خدمت کرنی ہے۔ کہا کہ ہمارے یہاں تو خدمت کیا کرتے بڑے لوگوں کو جب قید کرتے ہیں رات کو، تو کچھ قوانین ہیں، عالمی بھی ہے کچھ ملکی بھی، کہ بڑے پرسنالٹی لوگوں کو جیل میں لے جائیں گے تو ان کو ایسے 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 دینا ہے، پروٹوکول دینا ہے، وہاں بھی کچھ نہ کچھ، یا کم سے کم تنگ نہیں کرنا ہے۔ تو سنا ہے کہ وہ جب لے جاتے ہیں تو جب کمرے میں بند کر دیں گے تو اس کے بعد کہیں گے کہ اس کو تو کچھ نہیں کرنا ہے،
تو کہیں گے کہ نوکر کو کہ تم ہر 2 منٹ کے بعد، ہر 4 منٹ کے بعد پہلے تو یہ دیکھو کہ یہ کیسے رہتے ہیں، کس وقت ان کے پڑھنے کا وقت ہے، کس وقت جاگنے کا وقت ہے، کس وقت کچھ اور سوچنے کا، تو ٹھیک اسی وقت تم نوک کرنا، دستک دینا، اور جیسے سوئے کہے حضرت کو چاہیے آپ کو، ہاں کو چاہیے، نیتا جی کو چاہیے، آپ کو فلاں چاہیے، مولانا صاحب کو چاہیے، اور جیسے ہی وہ سو رہا، نہیں کچھ نہیں، بہت سمجھا اس کو، دیکھو اب کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کو 2 گھنٹہ رہنے دو، پھر 2 منٹ بعد وہ جا رہا ہے، تو ٹارچر کرنا۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وقت کے سب سے بڑے ظالم کے لیے، سب سے جس نے ستایا تھا اور ایک مہم میں نکلا تھا، صرف عمرے کا مسئلہ نہیں تھا کہ مدینہ والوں کو کیسے ختم کر دیں اس نبی کو، ہم نے کیا کہا، اپنے گھر میں جا کر کے جو سب سے اچھا کھانا ہے اس کو جمع کرو، بہت بڑا قیدی ہے، دشمن بڑا نہیں ہے، یہ ہمارا قیدی ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ایسے ہی مومنین کے بارے میں، علی کے بارے میں نہیں نازل ہوئی تھی، بھوکے رہ کر کے جو کھانا سب سے لذیذ ہے اس کو لے کر کے کھلا دیتے تھے اس قیدی کو۔ اس وقت قیدی کوئی مسلمان نہیں ہوتا تھا، کافر قیدی ہوتا تھا، اور اس کافر قیدی کو دیکھیے، اس ظالم قیدی کو دیکھیے، اللہ کے نبی نے صحابہ میں کہا کہ دیکھو اس کو جانتے ہو نا، یہ اس کو ہر کھانا اچھا نہیں لگا، ذرا لوگوں کہاں کہاں ہم ہیں، کہاں کہاں ہمارے جذبات ہیں، کیسے کیسے ہم مسلمان ہیں، ہم کو اپنے غریبان میں جھانک کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سیرت طیبہ کو اپنی زندگی میں اتارنے سے ہوگا، یہ سب کرنے سے نہیں تو میں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ أَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سارے نبیوں کے، سارے انبیاء کے، رسولوں کے، جسے اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تو ساری دنیا پر چھا گیا اور سب ان کے سامنے عاجز ہو گئے، لیکن اس آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاصہ کائنات انبیاء کرام اور اس کریم سے ایک کریم جمع کر کے، سارے اس کریم کو جمع کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری، سب سارے عالم کو جو خوبیاں، جو اچھائیاں اور جو رحمتیں دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی، وہ رحمت للعالمین کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقریر کا موقع نہیں ہے، میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کے لیے آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، سیرت طیبہ کو اتاریے۔ اس نبی نے کہا دیا تھا کہ دیکھو دنیا میں کوئی اچھا ہی نہیں، کوئی اچھا نہیں، خیرکم، سب سے بہتر کون ہے؟ جو اپنی بیوی بال بچوں کے لیے سب سے اچھا، وانا خیر لأہلی۔ اگر نمونہ دیکھنا ہو تو میں سب سے اچھا ہوں اپنی بیوی بچوں کے لیے، تو گھر کے سارے سمسیاں دور ہو جائیں گی۔ آفس کے بارے میں کہا کہ 10 سال تک خدمت کی، انس کہتے ہیں، مغیرہ کہتے ہیں، اور وہ سب خادمان رسول کہتے ہیں، وہ خادم نہیں تھے، باپ آتا تھا اور غلامی، خریدے ہوئے غلام کو وہ لے جانا چاہتا تھا، اللہ کے نبی کہتے چلے جاؤ، لیکن وہ کہتا تھا نہیں، اس در کو، یہ غلامی ہماری اس آزادی پر 1000 مرتبہ قربان ہو جائے، یہ کہتے تھے، اور کہتے کبھی اف تک نہیں کہا۔ بڑے بڑے مسائل ہیں، عالمی مسائل کو کس طریقے سے آپ نے حل کیا، اور کس طریقے سے آج سود کی لعنتیں، دنیا کی لعنتیں، عورتوں کے بارے میں آپ نے بزرگ سے سنا، کیا کیا چیزیں ہیں، یہ سارے مظالم آپ نے ایک وقت میں ختم کیے تھے۔ اللہ جل شانہ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا تھا، اور اس امت کو آپ نے دیا تھا، اور اس امت کے بارے میں آخری میں آپ سے کہہ دوں کہ اس امت نے جانتے کیا کیا تھا؟ جس کو جانور کہا گیا، جن کو چوپایا کہا گیا، جاہلیت اولیٰ